JVCA से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम बात करेंगे 2024-2025 के बजट के बारे में, जो जुम्मे को पास हुआ और जिसकी वजह से आज नया माली साल शुरू हो गया है। इस बजट के बारे में जो खास बात है वो ये कि पिछले बजट्स की निस्बत ये 25% ज्यादा बड़ा है और इसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि 46% आमदनी बढ़ाई जाए। अब टैक्सेस की मद में ये आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी, इसके लिए हम अमेरिका चलते हैं, जहां से हमें डॉक्टर जुबैर इकबाल ने ज्वाइन किया है। ये तकरीबन 25 साल से IMF के साथ वाबस्ता रहे हैं और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक भी रहे हैं। तो डॉक्टर जुबैर, आपके इल्म में है कि एक साल पूरा हो गया कि 30 जून था 2023, जब पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था और IMF को के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत ये जो साल गुजरा, उसके बाद IMF का कहना था कि उनको पाकिस्तान पर ज्यादा एतमाद हो गया है। आप अपने तजर्बे से बताएं कि पाकिस्तान ने वो क्या किया पिछले एक साल में जिसकी वजह से ये एतमाद बहाल हुआ है। देखिए, IMF की ये जो स्टेटमेंट है बड़ी डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट है। इसको फैक्चुअली नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पहले के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, अनचेंज पोजीशन कायम रखी, डिटीरियोरेशन नहीं होने दी, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन ये कहना कि बड़ी हद तक पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को बदल लिया और उसकी इंप्रूवमेंट शुरू हो गई, ये दुरुस्त नहीं होगी। जो IMF की स्टेटमेंट आपने सुनी थी, उसका बेसिक मकसद यही था कि पाकिस्तान को एनकरेज किया जाए, लेकिन ये नहीं था कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आया। जी, वो तो बिल्कुल है। अब आपके इल्म में है कि कोई 6 से 8 बिलियन डॉलर्स की रकम मांगी जा रही है IMF से, जी हाँ, और उसकी वजह से कोई कड़ी शराइत हैं जो मनवाई गई हैं। अब दुरुस्त। अब आप सुनने वालों को बताइए कि टैक्स बढ़ाना इस वक्त किस हद तक आपको मुमकिन नजर आता है, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर क्लास ये तो टैक्सेस देते नहीं हैं और बहुत कम देते हैं। दुरुस्त। जी तो हाँ। इस वक्त जो बताया जा रहा है और जो मीडिया में भी खबरें आ रही हैं वो ये कि इन लोगों के ऊपर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। आप बताइए, आप क्या देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान से जैसे मुल्क की हालत में आप इंक्रीजिंग टैक्स बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो बात यह है कि इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है, नेशनल इनकम कम है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एडिशनल टैक्स लगाते हैं तो फिर आप अपने मुल्क की जो एक्सपेंशनरी पोजीशन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाती है, और जैसे ही ग्रोथ कम होती है तो उसके साथ दो किस्म की मुश्किलात होती हैं। जैसे आपको मालूम है कि फंडामेंटल अजम्पशन तो ये होती है कि अगर आप बजट डेफिसिट कम करते हैं, उसकी वजह से मुल्क के अंदर सेविंग्स बढ़ती हैं, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट गैप जो होता है वो कम हो जाता है, और उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं। लेकिन देखिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि या अगर आप टैक्सेस बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप जो है वो कम तो जरूर होता है, लेकिन याद रहे कि इसकी मकसद, इसकी आउटकम ये नहीं होता कि ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टैक्सेस आप बेसिक बड़ी खुशी से लगाएं, लेकिन जो एक फंडामेंटल मकसद है वो पूरा नहीं होता, और उसके साथ साथ आपकी एक्सटर्नल पोजीशन कमजोर रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आप सामने देख रही हैं कि ठीक है, इस वक्त टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उन टैक्सेस बढ़ाने की मुश्किलात दो हैं। एक तो ये है, कोई फाउंडेशन में समझ नजर नहीं आती कि जिसकी बेसिस पर इंक्रीज टैक्सेस की वजह से टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ जाएगा।
اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اکانومی گرو نہیں کر رہی, دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر نہیں ہے. وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر جس کی وجہ سے آپ ایڈیشنل ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں, وہ ابھی قائم نہیں. اس کو قائم کرنے کی امید ہے, ایکسپیکٹیشنز ہیں, لیکن ابھی قائم نہیں ہوا. اس لیے اگر آپ امید بھی رکھیں کہ ہم ایڈیشنل ٹیکسز لگا کے کلیکٹ کریں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک جو بنیادی بات جو سرکار نے طے کی ہے وہ یہ کہ جولائی کی 10 تاریخ سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. درست. پہلے سے لوگ جو ہیں اس بوجھ تلے جو ہیں دبے ہوئے ہیں. درست. اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے ریونیو جنریشن ہوگی جی جو ہاں, جی جی ریونیو جنریشن تو ہو سکتی ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی گروتھ کم ہو جائے گی. اگر آپ کی گروتھ کم ہوتی ہے اور انکم لیول گرتا ہے تو پھر آپ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی نیشنل اکانومی کمزور ہو جاتی ہے, اس کی انکم کم ہو جاتی ہے, تو ٹھیک ہے آپ ریونیو کلیکٹ کر لیں گے ان فیس سے, لیکن دوسرے سورسز جو ریونیو کے ہیں وہ کم ہو جائیں. تو اس لیے مشکل یہ اس کی آ جاتی ہے کہ اس قسم جو آپ سٹیپس لیتے ہیں اس کے کنٹریکشنری ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس کے کنٹریکشنری ایفیکٹس کی وجہ سے ریونیو تو اس میں مل جائے گا, لیکن چونکہ اکانومی کمزور ہو جائے گی, اس لیے جو ریونیو دوسرے سورسز سے آنا ہے وہ کم ہو جائے گا. اس لیے سوچنا یہ پڑتا ہے کہ جو آپ سٹیپس لیں, آیا وہ سٹیپس گروتھ نیوٹرل ہیں کہ نہیں. اگر گروتھ نیوٹرل نہیں ہے تو آپ کو مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو جس طرح سے افریقی ممالک میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, جی ہاں اور بالکل. کینیا. اور اور اس کی وجہ سے پھر جو سرکار نے جو ٹیکسز امپوز کی تھی وہ ان کو واپس لینی پڑی. اس طرح درست. کا سیناریو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہوتے ہوئے؟ دیکھیے اس کا خطرہ تو ہے, اس لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس قسم کے فیصلے کرے کہ جس میں اس قسم کی مشکلات پیدا نہ ہو. اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنا ضروری ہوگا. دیکھیے چاہے یہ گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہو یا یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہو, مشکلات وہی ہیں, پرابلمز اور چیلنجز وہی ہیں. تو اس لیے سب کو مل کے بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی, کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا, نمبر ایک. نمبر دو, آپ کو قوم کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو سلوشن ہے اس کے بغیر اور کوئی سلوشن قائم نہیں ہے, کوئی اور سلوشن نہیں مل سکتا, اس لیے مجھے کرنا پڑے گا, لیکن اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے. اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہائر انکم لوگ جو ہیں, جو ہائر انکم سیکٹر اکانومی کے, وہ ٹیکسز دیں. جو اس وقت ان کے اوپر جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ کم کی جائیں, ایلیمینیٹ کی جائیں, کیونکہ یاد رہے کہ آپ یا تو ریونیو بڑھا سکتے ہیں یا آپ ایکسپینڈیچر کم کر سکتے ہیں. آپ صرف ایک کام نہیں کر سکتے. اگر آپ ریونیو بڑھا نہیں سکتے تو ایکسپینڈیچر کو کم کیجیے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر آپ کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو دونوں کیجیے. ایکسپینڈیچر کم کرنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ کئی ایکسپینڈیچر ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹ سبسڈیز ہیں, جو کہ ڈائریکٹ سپورٹ کرتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو جہاں پر انکم جنریٹ ہو رہی ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ ایک بیلنس پیدا کریں. اگر وہ بیلنس پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو پولیٹیکل کنسنسس بھی مل سکتا ہے, اور اگر پولیٹیکل کنسنسس پیدا ہو جائے تو پھر امید یہ رکھنی چاہیے کہ لوگ ہائر ٹیکسز دینے کے لیے تیار ہوں گے. اگر وہ دیکھیں کہ ایکسپینڈیچرز کم ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ان ایکٹیویٹیز کے لیے جہاں پر سبسڈیز دی جا رہی ہیں. تو مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی سرکار نے اس بجٹ کی مخالفت کی, لیکن جی آپ ہاں. کا کہنا ہے کہ اگر یہ تینوں پارٹیاں پی ایم ایل جی ہاں. سمیت اپنے اخراجات کم کرتی ہیں تو یہ بھی ایک مثبت سگنل جائے گا لوگوں یقیناً. کے لیے. جی یقیناً بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیے جی پاکستان میں 3-4 مدیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہو رہا, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فیصلے کرنے ضروری ہیں. ان میں پینشنز ہیں, ان میں ڈیولپمنٹ ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہیں, اور ان میں یہ تمام کے تمام جو سبسڈی دی جا رہی ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز کو, ان کے اوپر ایکشن لینا بہت ضروری ہے.
اس سے پہلے کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں یہ ایکشن ضروری ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل ہو جس کی بیسس پہ آپ بتا سکیں کہ آپ کس طریقے سے ان کے اوپر سبسڈی جو دی جا رہی ہے ان کو ختم کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کریں گے. نمبر ایک یہ بات. اور نمبر دو بات یہ ہے کہ جیسے مسٹر مفتاح نے فرمایا تھا کہ بڑی حد تک ہمارا ریٹیل سیکٹر جو ہے اس پہ ٹیکسز نہیں ہے. شروع کیجئے. صرف ڈیسیژن کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ضروری ہے. اگر وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو پھر وہ ہائر ٹیکسز دینے کے لیے تیار ہوں گے, ورنہ وہ تیار نہیں ہوں. آپ نے ریٹیل سیکٹر کی بات کی. ایک فیصلہ جو سرکار نے بھی کیا وہ یہ کہ جی وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایسے لوگ جو کہ ٹیکسز نہیں دیتے ان کی سمز جا کاٹے جائیں. جا آپ کو پتہ ہے کہ زبردستی کا عمل بھی جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. یہ درست. آپ میں کس حد تک مفید ثابت ہوگا؟ دیکھیے شارٹ ٹرم کے لیے تو یہ پولیٹیکلی ایک اچھا اپروچ ہے, لیکن یاد رہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. آپ ایک پاپولر موومنٹ جو ہے اس کو سامنے لے آئیں گے, جیسے کینیا میں ہوا ویسے ہی پاکستان میں پھر ہو سکتا ہے. اگر ایک میجر سیکٹر ریبیل کر جائے اس کی وجہ سے کانسیکوینسز سیریس ہو سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس اس قسم کی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو فورس کر سکیں؟ بڑی حد تک اس پہ کام کرنا ہوگا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے کام کیا جائے, لیکن ضروری ہے کہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. کیسے لایا جائے اور کتنی جلدی لایا جائے یہ حکومت ہی کر سکتی ہے, یا دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ان کے ساتھ ہیں وہ کر سکتی ہے. ایک اور جو تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو ڈیجیٹائز کیا جائے. آپ کے تو علم میں ہے کہ یہاں ٹیکنالوجی بھی باقی کی دنیا کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہے. جی آپ ہاں. میں خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ انفارمل اکانومی بہت زیادہ جی ہے, ہاں بالکل بالکل. تو اس کو ڈیجیٹائز کرنا آپ کے خیال میں کتنا سود مند ہوگا تاکہ بینکوں کے ذریعے جو ہیں وہ آمدنی پاس آن کی جائے سرکار کو؟ دیکھیے ڈیجیٹائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے, وہ ایک آبجیکٹو نہیں ہے. پہلے تو یہ بات ہے. اگر آپ ڈیجیٹلائز کر بھی دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو ابھی ٹیکس نہیں دے رہے وہ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. مشکل اس میں سب سے بڑی یہ آ جاتی ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک افیکٹونیس پیدا ہو جائے گی ٹیکس کلیکشن. پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کی مشکل جو ہے وہ بیسیکلی ہیومن ایکشن ہے. ہم خود ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے, ہم انفارمل اکانومی کو کے خلاف کوئی کسی قسم کا ریزسٹنس نہیں. اگر فارمل اکانومی کو انفارمل اکانومی کو فارملائز کیا جائے جس میں بہت وقت لگے گا تو امید ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کسی حد تک مدد کر سکتی ہے, لیکن یاد رہے کہ اس کی ڈیجیٹلائزیشن سے کوئی اثر نہیں پڑتا. دیکھیے پاکستان میں انفارمل بینکنگ بھی ہوتی ہے, بے نامی بینکنگ بھی چلتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس سے امید رکھنا کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کر کے آپ ایک سورسز بنا لیں گے جس کی بیسس پہ آپ ٹیکسز کر سکیں, یہ آسان نہیں ہے. دوسرے ملکوں نے اس پہ کوشش کی ہے, بہت وقت لگا ہے. یہ جو انسٹرومنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 4-5 سال لگ سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس 4-5 سال ہیں؟ یہ سب سے اہم بات سامنے آ جاتی ہے. یہ لانگ ٹرم سولوشن یس, لیکن شارٹ ٹرم اس کا افیکٹونیس بہت کم ہوگی. بالکل ڈاکٹر زبیر, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ پہ بھی جو ہے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ امریکن جب سے گئے ہیں اور طالبان کی سرکار افغانستان میں آئی ہے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں. جہاں بہت زیادہ اس وقت جو ہے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی اس جہاں کے تھام کے لیے آپ کے خیال میں کس حد تک بارڈر کنٹرولز جو لگائے گئے ہیں وہ مدد کریں گے معیشت کو؟ کیونکہ اسمگلنگ تو پہلے تو فورن کرنسی کی بھی تو ہو رہی تھی نا, ایران جہاں آ رہا تھا اور پھر افغانستان بھی لے جایا جا رہا تھا. جی جی بالکل. دیکھیے کیونکہ میں اتنی دور بیٹھا ہوا میں اس کو ایسس نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسمگلنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے.
अब बड़ी हद तक पाकिस्तान में इस किस्म की डिमांड कायम है, और जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो इस किस्म की हैं कि वो स्मगलिंग का रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसीलिए बाहर स्मगलिंग होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में प्राइसिंग ठीक हो जाए तो फिर स्मगलिंग नहीं होगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि ज्यादा स्मगलिंग जो होती है वो लक्जरी गुड्स की होती है, दूसरी किस्म की चीजों की जरूरत होती है जो अपर इनकम क्लास जो है वो चाहती है। अब अगर वो उनके लिए ये प्राइसेस बहुत कमजोर हैं, कम हैं, तो ठीक है, स्मगलिंग चलती रहेगी। डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ाई उन चीजों की जिनकी स्मगलिंग हो रही है, फिर स्मगलिंग नहीं होगी। सही, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी डिमांड कम की जाए। बिल्कुल सही। अ, आप जरा सा एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए इस पर कि पिछले एक साल में जो रुपया और डॉलर का तनासुब रहा है वो जी निस्बत हाँ, ज्यादा उसमें इस्तेकाम हमने देखा। यानी कि अब दुरुस्त। जो है 280 है डॉलर की जी निस्बत। हाँ, जी हाँ, जबकि हमने देखा था कि 2023 2022 बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी। जी हाँ, किस हद तक आप कहेंगे कि सरकार ने कुछ सही इक़दाम उठाए पिछले एक साल? दुरुस्त। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशली जो मॉनेटरी पॉलिसी थी इस इफेक्टिव थी, और किसी हद तक उस मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से स्टेबलाइज हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या असरात हो रहे थे। याद रहे कि डॉलर जो था उसकी वैल्यू स्टेबलाइज होती जा रही थी या स्लाइटली कम भी हुई थी कुछ इलाकों में। तो इसलिए पाकिस्तान के रुपए की जो कीमत थी वो एक रिलेटिव कीमत होती है, वो एक एब्सोल्यूट कीमत नहीं होती। तो बड़ी हद तक जो आप पाकिस्तान के रुपए की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, एक तो कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव थी, एग्री करता हूं। और दूसरी बात ये थी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी हद तक कमजोर हो चुकी थी कि डिमांड नहीं रही थी। और बाकी दुनिया में क्योंकि डॉलर की पोजीशन इस किस्म की थी कि इंसेंटिव बहुत कम हो गए थे डॉलर में जाने के लिए, और रिस्क बहुत ज्यादा थे, इसलिए डॉलर रुपये की कीमत जो थी स्टेबलाइज हो गई थी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, लेकिन इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी हद तक यकीनन डोमेस्टिकली मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव कर दिया गया था। अगर ये डिफेक्टिव रहे तो उम्मीद रखनी चाहिए कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा, एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन प्रेशर्स आर कंटेन। ओके। इन्फ्लेशन भी कुछ घटा है। अब ये बताएं कि इस वक्त सरकार मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तरह पहचानती है कि बहुत सारे पब्लिक इदारे हैं जो कि खसारे में जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आपके बिल्कुल। ख्याल में ये कितनी बड़ी तरजीह होनी चाहिए मौजूदा सरकार के लिए कि पीआई जैसे पाकिस्तान स्टील वगैरह जो हैं, जो इस वक्त जो है पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हैं, उनको दुरुस्त। तहवील में लिया जाए? देखिए, ये तो आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल बेमानी सी बात है कि सीपीआई जैसे स्टील मिल जैसे स्टेट एंटरप्राइजेस को कायम रखा गया है। ये बेसिकली इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस हैं और इनको खत्म करना जरूरी है। याद रहे कि तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन जो थे ये एक सोशल वेलफेयर होते थे। इनका मकसद ये था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए और इससे पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल किए जाए। इसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन तबाह हुए थे। अब इस इंस्टीट्यूशन मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि इनको प्राइवेटाइज करना जरूरी है, और इनकी एम्प्लॉयमेंट पोजीशन को बड़ी हद तक फिक्स करना जरूरी है। यकीनन इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट तो इन इफेक्ट थी बिकॉज उसके कंट्रीब्यूशन तो लिमिटेड थी, इनफैक्ट नेगेटिव थी। तो इसलिए जाने दीजिए, खुदा के वास्ते इन इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दीजिए, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से, जैसे आपने भी फरमाया, कि एक्सपेंडिचर्स पे इतना बुरा असर पड़ चुका है कि बड़ी हद तक गवर्नमेंट इस काबिल नहीं रही कि इन एक्सपेंडिचर्स को कम कर सके, इसीलिए वो टैक्सेस ज्यादा बढ़ा रही है। टैक्सेस बढ़ाने जरूरी है, बेहतर है, लेकिन खुदा के वास्ते जब तक आप एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करेंगे सोल्यूशन पैदा नहीं होगा। एक और बात जो आईएमएफ ने की और जिसपे एक टीम बैठी थी जो डिस्कशंस में शरीक थी, आईएमएफ का कहना था कि क्योंकि आप लोगों की ज़राई मईशत है तो ज़रात पर टैक्स लगाएं, और इस पर बहुत ज्यादा जो है मुखालफत हुई।
اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز اور دیگر جو چیزیں ہیں زراعت سے منسلک، ان پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. آپ کے خیال کتنا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا؟ بہت ہی برا فیصلہ. اس سے برا فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یاد رہے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور ان ٹیکسڈ ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی اور پر ٹیکس لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کراس سبسڈیز دے رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر. پہلے ہی ایگریکلچر سیکٹر نہ کوئی ٹیکس دیتا ہے، سبسڈیز پہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انکم جنریٹ کرتا ہے. اور یاد رہے کہ کئی انڈسٹریل سیکٹر کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ایگریکلچر سیکٹر کی ایکٹیویٹیز بنا کے ٹیکس سے بچایا جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ضروری ہے کہ آپ کورسپونڈنگ ٹیکس لگائیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ٹیکس ریفارم کرنا پڑے گا جس میں ہر شخص پہ، ہر انسٹیٹیوشن پہ، ہر ایکٹیویٹیز پہ ٹیکس ہوگا ایک انکم لیول کے اوپر. اگر انکم لیول ایک منیمم اسٹینڈرڈ سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے ارریسپیکٹو کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. اس کے سمے جنرلائز ٹیکس جو ہے وہ ایک تو نیوٹرل ہوتا ہے، نمبر دو اس میں پرائرٹیز یا کوئی پریفرنسز نہیں ہوتی، ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور اس کی پولیٹیکل سپورٹ بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ایکول لیول پہ ایک فوٹنگ کے اوپر یوز کیا جاتا ہے. انتہائی ضروری ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیکسیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے. لیکن ڈاکٹر زبیر، 2024 کا یہ جو بجٹ پاس ہوا اس میں کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو گروتھ کی طرف جاتا اگر زراعت کا شعبہ نہیں ہوتا. زراعت شعبے نے کچھ کما کے دیا. اب یہ سوچ ہو کہ ٹیکس ڈالیں گے تو پھر اور ہم جو تھوڑا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، معیشت اٹھا رہی ہے، وہ بھی جو ہے وہ فائدہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی تو سوچ ہو سکتی ہے. جی یہ غلط بات ہے. I'm sorry. اس لیے غلط بات ہے کہ دیکھیے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس نے پروڈیوس تو کرنا ہے نا. ایگریکلچر جو ہیں، جو فارمرز جو ہیں، جو لینڈ اونرز ہیں، ان کو انکم تو جنریٹ کرنی ہے نا. آخرکار انہوں نے بھی تو کسی انکم پہ رہنا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اگر ان کو ٹیکس لگ جائیں گے تو پروڈکشن کم کر دیں گے، یہ غلط بات ہے. یہ اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں، یہ پرزمپشن ہے. دیکھیے پروڈیوس کرتے ہیں in order to be able to generate income to live off it. Simply because there are more taxes doesn't mean کہ آپ پروڈکشن کم کر دیں گے. That's meaningless. یہ تو کبھی نہیں ہوگا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ بنایا گیا تھا کہ اگر آپ ہم پر ٹیکس لگائیں گے تو ہم پروڈکشن کم کر دیں گے. بے معنی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی سیکٹرز میں بھی اور دنیا کے تمام سیکٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی پروڈکشن کم ہو جائے یا ٹیکس لگانے سے پروڈکشن کم ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. بیکاز انفیکٹ کئی ایکٹیویٹیز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکس لگ جائیں تو پروڈکشن زیادہ بڑھتی ہے، بیکاز آپ کو آفٹر ٹیکس ڈسپوزیبل انکم قائم رکھنا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ پروڈیوس کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، بالکل آخر میں ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور آپ سے یہ سوال کہ اس وقت سرکار تو بہت خوش ہے کہ انہوں نے IMF کی گائیڈ لائنز کے مطابق ایک بجٹ بنایا، لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور دیگر جو اہلکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آخری لون ہوگا جو کہ وہ IMF سے لیں گے. اس بات پر آپ کتنا وزن دیتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے خدا کے واسطے یہ بےمانی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ احمقانہ بات ہے. دیکھیے اپنے ملک کی جو ایکسٹرنل انڈیٹڈنس ہے اور جو لائبلٹیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگلے 5 سال سے 10 سال ختم نہیں ہو. اگر عقل سے کام لینا ہوگا تو اگلے 10 سال کے لیے آپ کو بڑی افیکٹو اور اسٹرکٹ قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی جس میں اکانومی بھی کمزور ہوگی، لیکن یہ ضروری ہوگا یہ کیا جائے. ایسی کنڈیشن میں آپ کو IMF جیسی انسٹیٹیوشن کی سپورٹ ہر وقت ضروری ہوگی، بیکاز آپ کو ایکسٹرنل انڈیٹڈنس، آپ کی ایکسٹرنل لائبلٹیز اور ڈومیسٹک پرابلمز ایسی ہیں کہ 1-3 سال میں ختم نہیں ہوگی، اس میں 10 سال لگیں گے. اور وہ بھی اگر پولیٹیکل کنڈیشنز بالکل ٹھیک ہو اور ہر ایک شخص اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو، پھر بھی 10 سال لگیں گے. میرے ایکسپیرینس کے مطابق
کوئی ایسا ملک قائم نہیں ہوا جس نے 3 سال میں ایسی کنڈیشن پیدا کر دی ہو. ایک ہی ملک تھا، وہ کوریا تھا، جس جو 1979-80 میں اس کے ساتھ ہوا تھا. That's it. اس کے بعد نہیں ہوا. جی، اور آپ سے بہتر کس کو معلوم ہوگا جو IMF کے ساتھ 25 سال رہے. ڈاکٹر زبیر، بہت شکریہ کہ واشنگٹن سے آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک تھے. آپ کا امید ہے شکریہ. آئندہ بھی آئیں گے آپ. تھینک یو. انشاءاللہ.